أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. کل گزشتہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دونوں راستے دکھلائے، خیر کا بھی شر کا بھی. ہمارے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، دونوں مادہ ہیں. اگر انسان اچھائی کے راستے پر، بھلائی کے راستے پر چلنا چاہے تو اس راستے پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان ہے، اور اگر کوئی آدمی بدی کے راستے پر، گناہ کے راستے پر، سرکشی اور نافرمانی کے راستے پر چلنا چاہے تو اس راستے پر بھی چلنا اس کے لیے آسان ہے. انسان کے اندر دونوں صفتیں ہیں. اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو گویا کہ ہم فرشتوں جیسے بن جائیں گے، اور اگر بدی کے راستے پر چلیں گے تو جنات اور شیطان جیسے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں دی اور اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اسی کو آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ان علینا للہدی، کہ ہدایت دینا ہم میرے ہی ذمے ہے. کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، اللہ فرماتے میرے ہی ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یاد رکھو کہ یقیناً آخرت اور دنیا میرے ہی قبضے میں ہے. یعنی دنیا بھی اللہ ہی کے قبضے میں، آخرت بھی اللہ ہی کے قبضے میں. جیسا کام ہم کر کے جائیں گے ویسا ہمیں بدلہ دیا جائے گا. اگر ہم نیک راستے پہ چل کے جائیں گے تو آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے دنیا میں غلطیاں کی، دنیا میں ہم نے اللہ کو ناراض کیا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھیں گے، ہم سے سوال ہوگا، ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں. اللہ وہی کہہ رہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ آخرت اور دنیا یہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غضب اور غصے میں ہوں گے. سارے لوگ حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی وہاں پر بالکل خاموش کھڑے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، کہ آج حکومت کس کی ہے. اللہ تعالیٰ للکاریں گے کہ دنیا میں تو تم بہت کہتے تھے یہاں میری حکومت ہے، وہاں میری حکومت ہے، یہ خدا ہے، وہ خدا ہے. ساری انسانیت کو، سارے لوگوں سے اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی حکومت ہے. تو کسی کے اندر ہمت بھی نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے بول سکے. اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، کہ اس خدا کے لیے ہے جو اکیلا بھی ہے اور جو بہت ہی زیادہ غصے والے اور زبردست ہے. تو قیامت اور آخرت جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں، دنیا بھی گویا کہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے. لہذا اللہ نے ہمارے اندر دونوں صلاحیتیں تو رکھی ہے، اچھائی کی بھی برائی کی بھی، لیکن اللہ کے سامنے پیشی ہونے کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اگر ہم اچھا کام کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھا ثواب دیں گے، بدلہ دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا تو وہاں پر پکڑ ہوگی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ میں نے تم کو دہکتے ہوئے آگ سے ڈرا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بتا دیا ہے کہ وہاں پر کھولتا ہوا آگ ہے، جو انسان غلط کام کر کے جائے گا اسی میں ڈالا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دہکتے ہوئے آگ سے تمہیں ڈرایا ہے، تمہیں پہلے ہی باخبر کر دیا ہے. اس آگ میں کون ڈالا جائے گا؟ لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی، کہ اس آگ میں ڈالا نہیں جائے گا مگر وہی بدبخت جس نے تکذیب کی اور جو متکبر ہوا، جس نے غرور کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں وہی آدمی جائے گا جس نے دین اسلام کی تکذیب کی، نبی کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اسلام کو جھٹلایا، وتولی، اور سرکش ہو گئے. یعنی اللہ کے حکم کے سامنے، جو اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے سامنے سے جھکنا چاہیے، تو جھکنے کے بجائے یہ اور زیادہ اللہ کے حکم کے سامنے سرکشی کرنے لگا، تکبر کرنے لگا. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بات کو نہیں سنا، دین اسلام پر عمل نہیں کیا. تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نارن تلظیٰ، کھولتے ہوئے اور بھڑکتے ہوئے آگ میں ڈالیں گے. اور کس کو جہنم سے دور رکھیں گے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جہنم کے آگ سے ان متقیوں کو بچا لیا جائے گا
الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو باقی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جہنم تو تیار ہے، جو لوگ اللہ کے احکام کے سامنے سرکشی کریں گے، دین کا مذاق اڑائیں گے، قرآن کو جھٹلائیں گے، نبی کو جھٹلائیں گے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو جہنم سے بچایا جائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ الاتقا، متقی لوگ ہوں گے، اور ان کی خاصیت، ان کی علامت اور ان کی پہچان یہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کو جو مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس کا جو واجب حق ہے، زکوٰۃ، صدقات اور صدقۃ الفطر وغیرہ، یہ تو نکالتے ہی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی گویا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائیں گے۔ اور یؤتی مالہ یتزکا، کہ یہ آدمی اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں ہے، کسی کے کوئی اس کے ذمے کسی کا کوئی قرض وغیرہ بھی نہیں، یعنی یہ جو خرچ کر رہا ہے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ جس کو دے رہا ہے وہ اس کے پاس پاتا ہو، اس کا کوئی حق ہو یا اس پر یہ احسان جتا رہا ہے، ایسا بھی نہیں۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی شخص کا اس پر کوئی احسان بھی نہیں ہے کہ جس کو یہ ادا کر رہا، جسے ہم دے رہے ہیں وہ ہے کہ انہوں نے کبھی ہم پر احسان کیا ہوگا یا اس سے ہم نے قرض لیا ہے تب ہم دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی محض اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، کہ یہ جو دے رہا ہے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اعلیٰ، اور وہ خدا بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہے، برتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو دکھلانے کے لیے، دنیا والوں کو دکھلانا مقصود نہ ہو، دنیا والوں کو کسی کو بتانا جتانا مقصود نہ ہو، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو آدمی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے انعام یہ دیں گے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جہنم بھی تیار ہو چکی ہے۔ جہنم میں کن کو ڈالا جائے گا؟ جو دین کی تکذیب کرتے ہیں، اور یا تکذیب تو نہیں کرتے، دین کو جھٹلاتے تو نہیں، لیکن دین احکامات پر عمل بھی نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کا معنی وہی ہوگا کہ احکام، اللہ کا حکم آ گیا، مؤذن نے صدا لگائی، پکارے نماز کے لیے نہیں آیا، تو ایسے آدمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن جو لوگ متقی ہیں، تقویٰ والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جہنم سے بچائیں گے تو جنت میں ہی داخل کریں گے۔ اور ان کی خاص صفت بیان کی کہ متقی وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، کسی پر کوئی احسان بھی نہیں جتاتے، محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ تو پہلا انعام تو یہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، جنت میں بھیجیں گے، جہنم سے اسے بچا لیں گے۔ دوسرا انعام یہ دیں گے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلا جائے گا، تو جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ میرے بندے، کیا تم راضی ہو گئے، تم خوش ہو گئے؟ تو جنتی وہاں کہیں گے اللہ یہاں پر تو اتنی اچھی اچھی نعمتیں ہیں، دنیا میں تو ہمیں گویا کہ بہت ہی تکلیف کھیل کے آئے، بہت پریشانی اٹھا کر آئے، لیکن جنت میں تو راحت ہی راحت، چین ہی چین ہے، یہ محلات، یہ چیزیں، یہ گنا، یہ باغات، بہت ہی کچھ، یعنی ہمارے تصور سے بھی زیادہ چیزیں ملے گی۔ تو لوگ کہیں گے کہ اللہ اب اگر ہم خوش نہ ہو تو کب خوش ہوں؟ گویا کہ ہم آپ سے بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، ابھی بھی میری کچھ نعمتیں باقی ہیں۔ پھر اس وقت لوگ پریشان ہوں گے کہ بھائی اب کون سی نعمت، ہمیں تو سب کچھ مل ہی گیا ہے، اور کیا باقی رہ گیا؟ تو اللہ کہیں گے کہ علماء سے پوچھو، جو جانکار ہے ان سے پوچھو۔ تو لوگ علماء کے پاس جائیں گے تو علماء کہیں گے کہ ہاں ایک چیز باقی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیارت، اللہ کی زیارت۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ اے میرے بندو، آج میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوں۔ دنیا میں تو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کب ناراض ہو جائے، کب ہماری گرفت ہو جائے، لیکن جب آخرت میں وہاں یہ اللہ اعلان کریں گے، قرآن میں دوسری جگہ ہے، تو اس وقت لوگ بھی اللہ سے خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ وہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ کہ ہمیں اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی نعمتیں دیں گے کہ انسان خوش ہو جائے گا۔ تاکہ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ بہت ہی زیادہ نعمتوں سے، بہت ہی زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت جو جنت کی نعمت ہے، بار بار بات آ رہی ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ اعلان کر دے کہ آج کے بعد میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا، اور آج کے بعد میں کبھی بھی ناراض نہیں ہوں۔ تو کہ اس سے بڑھ کر جنت کی کوئی نعمت نہیں۔ دوسری جو بڑی نعمت ہے وہ ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ کی زیارت۔ دنیا میں ان آنکھوں سے تو ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جنت میں ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ وہاں پر ہمارے جیسے اعمال ہوں گے اتنا ہم کو موقع ملے گا۔
کچھ لوگ ہوں گے جو ہر وقت اللہ کو دیکھتے ہی رہتے ہوں گے، کچھ ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے دن میں ایک مرتبہ، کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ، کسی کو مہینے میں، کسی کو سال میں، یعنی جیسا کام جیسا نیک عمل ویسی یہ نعمت ملتی رہے گی۔ سب سے زیادہ خوش قسمت تو وہ ہے جنہیں ہر وقت اللہ کی زیارت نصیب ہو۔ تو ہمیں یہ دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی دے، اور یہ جو خاص نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جنت کی یہ نعمت بھی دے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے ہم جو کچھ بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو پانے کے لیے، جنت مقصود نہیں ہے، جنت مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ تو اگر وہی نعمت ہمیں مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انعام یہ دیں گے کہ اسے جہنم سے بھی بچائیں گے، جنت میں بھی داخل کریں گے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب اللہ اسے خوش کر دیں گے۔ خوش اسی طرح کریں گے کہ بہت انعامات دیں گے، اپنی معرفت دیں گے، اپنی زیارت دیں گے کہ وہ آدمی بالکل خوش ہو جائے گا۔ تو ہمیں بڑھ چڑھ کر دین کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے مہینہ ہم تمام کو مل بیٹھنے کی توفیق، تقریباً 100 سے زیادہ قرآن کریم کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کبھی کوتاہی رہ گئی ہو، جانے انجانے میں اگر کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی ہو، اللہ معاف فرمائے، جو باتیں ہیں اس پر اللہ اخلاص دے اور ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان بالکل گزر گیا، ایک آدھ گھنٹہ باقی ہے، یہ ایک آدھ گھنٹہ ہمیں توبہ استغفار میں لگانی چاہیے قرآن کریم کی تلاوت، اس لیے کہ حدیث میں ہے الاعتبار بالخواتیم، کہ اعتبار جو ہے آخری ٹائم کا ہے، لاسٹ ٹائم کا ہے۔ ہم نے تو پورے رمضان الحمدللہ عبادتیں کی، بہت کچھ ہم نے کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، لیکن آخر کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں ہم کم از کم استغفار کا، درود شریف کا اور تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ آپ نے فضائل رمضان میں وہ حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے ایسے آدمی کو کہ جس کو رمضان ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو اگر اب تک ہم سے کچھ کمی رہ گئی تو ابھی یہ آخری وقت ہے، ہم روئیں گڑ گڑائیں، تو نوافل پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا، مکروہ وقت شروع ہو گیا، عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم دعا تو کم از کم کر ہی سکتے ہیں۔ افطار سے پہلے درود شریف کا اہتمام، استغفار کا اہتمام اور زیادہ سے زیادہ اعمال۔ اور یہ جو رات آ رہی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، حدیث شریف میں اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام کی رات، کہ بندوں نے 30 دن تک بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ اب اس آخری رات میں گویا کہ انعامات لٹائیں گے، انعامات سے نوازیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چند راتیں ایسی ہیں کہ جس میں جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ یہ سب جو راتیں ہیں اس میں انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اور یہ انعام کی رات ہے۔ ہمیں جس طرح ہم نے رمضان گزارا ہے اسی طرح اس رات کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ آج خاص طور پر سٹی میں، شہروں میں حال یہ ہے کہ چاند رات میں ہم مالوں میں اور ادھر ادھر شاپنگ میں، دکانوں میں، تفریح میں گزار دیتے ہیں، اور اسی طرح گویا کہ پوری رات ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو نوجوان ساتھی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، اور کچھ وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس لیے کہ اس رات دعا رد نہیں ہوتی، مطلب قبول ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور جو بھی نیک کام ہو سکے ہم کریں۔ تہجد کا اہتمام، رمضان میں ہم نے تہجد پڑھا تو آج رات بھی کم از کم تہجد کا اہتمام کریں۔ یہ کچھ چیزیں بھی اگر ہم کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محروم نہیں کرے گا۔ کہنا یہ ہے کہ گھومنے میں، پھرنے میں، ادھر ادھر کی تفریح میں ہمیں یہ رات ضائع نہیں کرنی۔ عید کی تیاری تو ہوتی رہے گی، تیاری میں اپنے اس خاص انعام والے رات کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ہمیں جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام نیک کاموں کو قبول دعا کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان تو نے بہت مبارک مہینہ دیا، ہم سے اس کی قدردانی نہیں ہو سکی، یا اللہ بہت ہی ناقدری ہوئی، الہ العالمین ہم تمام کو معاف فرما، جو کمی کوتاہی رہ گئی اسے معاف فرما۔ یا اللہ جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ہیں اللہ اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے اسے قبول فرما۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے آخری رمضان نہ بنا، بار بار رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کی جو خاص مقصد ہے کہ ہم تمام کی مغفرت ہو جائے، آگ سے اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے، الہ العالمین ہم تمام آپ سے مغفرت کے خاص گزار ہیں۔
یا اللہ دنیا کی تکلیف تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیا ہی برداشت کر پائیں گے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں بچا لیجیے۔ الہ العالمین جنت میں ہم تمام کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جنت کی جو بڑی نعمتیں ہیں، اپنی معرفت، اپنی دیدار اور اپنے رضامندی ہم تمام کو نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارا دنیا بھی بہتر بنا، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ الہ العالمین ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، ہمارا جینا بھی بہتر بنا، ہمارا مرنا بھی بہتر بنا۔ یا اللہ ہم تمام کو صحت تندرستی کی دولت سے نواز دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی صحت تندرستی کی دولت سے نواز دے۔ یا اللہ ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرما۔ ہمارے گھروں میں چین، سکون، سکینت نازل فرما۔ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم میں یہاں جو آپ ساتھی بیٹھے ہیں ہر ایک کو قبول فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو قبول فرما، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے اعتکاف کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے جائز مقاصد کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ حاسدین کی حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، فتین کے فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس محلے والوں کی حفاظت فرما، اس مسجد والوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مسجد والے اعمال سے ہم تمام کو جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان میں جو اعمال ہوئے اسے قبول فرما اور رمضان کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس طرح ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روکا ہے، حلال چیزوں سے بھی خود کو روکا ہے، اللہ باقی دنوں میں، باقی 11 مہینوں میں بھی ہمیں حرام سے روکنے والا بنا دے، نیک کام کرنے والا بنا دے، اپنے متقین اور خاص بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت کے ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہم تمام کو نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے نیک بندوں نے تجھ سے جو بھی دعائیں مانگی ہے ہر ایک میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہر ایک شرور و فتن سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم 1 مہینہ بیٹھے، یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، یا اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اسے معاف فرما۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی اس میں اخلاص عطا فرما اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ملکی حالات کو بھی بہتر سے بہتر بنا۔ یا اللہ کل عید کا دن ہے، ہم تمام کو پورے امن و اطمینان کے ساتھ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو چین سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ عید منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ فتین کو ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین پر چلنے کی اور آخرت میں اپنے سامنے ہم اس حال میں پیش ہوں کہ آپ ہم سے ملنے کو راضی ہوں، ہم آپ سے ملنے کو راضی ہوں، ایسے اعمال کی، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھر والوں کو بھی قبول فرما، ہمارے اہل خانہ کو قبول فرما، سب کو صحت تندرستی کے دولت سے نواز، روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے ہمارے جو بھی رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں ہر ایک کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہر ایک کے درجات بلند فرما، ہم تمام کی مغفرت فرما۔ رمضان کی جو کمی کوتاہی رہ گئی اسے معاف فرما۔ الہ العالمین کمی کوتاہی کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے تو پھر قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا